الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ووجدك عائلا فأغنى اور اس نے تجھے تنگ دست پایا تو تونگر اور غنی بنا دیا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے درود و سلام اس کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
ہمارے ہاں ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، عورت کی عزت اور توقیر کے حوالہ سے عام طور پر اس جملے کو دہرایا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو چیزیں معروف ہیں ان میں سے ایک بات لکھی اور پڑھی جاتی ہے، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کو اپنی گھریلو زندگی میں اپنے اہل و عیال کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے تو اس کے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے دوسرے معاملات پر توجہ دینا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ اس کی تصدیق قرآن و سنت کے دلائل سے ہوتی ہے، اور ہم جو عنوان لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اسی حوالہ سے اگر دیکھا جائے، اور قرآن مجید کی یہ ایک آیت جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، سورہ والضحیٰ کی ایک آیت ہے، اس سورت کی تمام آیات کو اگر آدمی پڑھے اور اس کے نزول کے حوالہ سے غور و فکر کرے تو اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اپنے نبی کو کچھ تسلیاں اور اطمینان دلایا ہے، اور آپ کی ڈھارس بندائی ہے اس حوالہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات تم پر کتنے ہوئے، کس طرح تمہاری زندگی میں بالخصوص اور دنیا کے دوسرے انسانوں کی زندگی میں بالعموم اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے حالات کو اس کے موافق بناتا ہے۔ اگر کوئی ان کی قدر کرے اور اپنے حق میں استعمال کر لے تو کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی، اور اگر وہ ایسا بد نصیبی سے نہ کر سکے تو پھر نتیجہ دوسری شکل کے اندر نکلتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے حوالہ سے مطلع کر کے نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہا، اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ کچھ دیر کے تعطل کی بنا پر لوگ تمہیں تانا دے رہے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ حقیقت کے اندر جو اللہ سے تعلق تھا، یہ بد نصیب کہتے ہیں کہ محمد کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اے میرے نبی، یہ وقت بدلتے رہتے ہیں، چیزوں کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے بعض دفعہ مقابل اور متضاد چیزوں کو سامنے لا کر کہا جاتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں جو اچھائی تمہیں حاصل ہوئی، جو نعمت ملی ہے، اس کی قدر بڑھ سکے۔ جس طرح رات کے مقابلہ میں دن کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت رات کے بعد دن لاتا ہے، واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ نے آپ سے کیا ناراض ہونا ہے، یہ چھوڑنا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہ جو حالات پہلے گزر چکے، بعد میں آنے والے اس سے بہت بہتر ہونے والے ہیں، یا یہ دنیا کی زندگی کٹ جائے گی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں آپ کے لیے خیر لک، خیر لک، بہتری ہی بہتری ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تمہیں ان اعزازات سے نوازنے والا ہے کہ تو خوش ہو جائے گا اپنے رب کے احسانات پر۔ الم یجد کا، یہ ذرا دیکھو پہلے حالات پر، ذرا دہرا لو اپنے ذہن کے اندر ان واقعات کو۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، تو جب پیدا ہوا تیرا باپ بھی دنیا میں موجود نہیں تھا، جو ظاہری سہارا ہوتا ہے۔ فآوا، اللہ نے تجھے وہ مقام دیا، وہ ٹھہراؤ پیدا کر دیا تیری زندگی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نیک نامی کے لیے جو منتخب کیا تھا اس کا آغاز ہو چکا تھا شروع میں ہی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پھر تو راہ حق کا متلاشی بن کر جب نکلا ہے،
فہدا، اللہ نے تجھے وہ ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، وہ راستے آسان کر دیے تیرے لیے۔ اس کے بعد تھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ایک مرحلہ ایسا بھی آیا، میں جس مشن پر تجھے بھیجنے والا تھا، مشنری لوگوں کو اگر گھریلو مسائل جو ہے وہ گھیر لیں، ان کے لیے ان کا مشن اور اس میں پیش قدمی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے یتیمی کے دن گزار رہے تھے اور تمہارے چچا نے تمہاری کفالت اپنے ہاتھ میں لی، اور چچا بھی ظاہری مال و اسباب کے اعتبار سے کوئی دولت مند نہیں تھا، کہ اللہ نے پھر تمہارے لیے اور تمہارے خاندان کے لیے کس طرح غیب سے انتظام فرمایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس تنگ دستی کو تونگری اور دولت میں بدل دیا۔ اصل تو مال و اسباب ذریعہ ہیں، جب دل کے اندر غنا حاصل ہو جاتا ہے اس سے بڑا کوئی مالدار بندہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے تمہیں غنا قلب کا عطا کر دیا ہے، ظاہری اسباب سے بھی تمہیں محروم نہیں رکھا۔ عائلاً فاغنیٰ، یہ ہے وہ مرحلہ، یہ ہے وہ بات کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اپنے رسول کے گھرانے کے اندر خاندان نبوت میں ایسے افراد کا انتخاب کیا، آسمان سے فیصلے ہوئے، اور ایسی خواتین کو یہ اعزاز نصیب کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بن جاؤ، کہ ہم اگر ان کے حالات دیکھیں، ہر بیوی سے تعلق، رشتہ اور ناطہ قائم ہوتے وقت اللہ کے ہاں جو مقاصد تھے وہ پیش نظر تھے۔ اللہ رب العزت نے جو عظیم تر مقاصد تھے، معمولی بھی نہیں تھے، ان کو پورا کرنے کے لیے مرحلہ وار جس طرح چاہا اس دنیا کے انسانوں میں سے، خواتین میں سے کچھ کا انتخاب کر کے حضور کے گھرانے کا حصہ بنا دیا۔ مسئلہ ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ لوگ تانا دیتے ہیں اس نبی اس عفت اور پاک دامنی کے مجسم ہستی پر کہ اس شخص نے اپنی شہوت رانی کی خاطر جو ہے وہ کام کیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ یہ شاید ڈھونگ رچایا ہوا تھا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، ورنہ شاید میں یہ دہرانے کی جرات بھی نہ کرتا، لیکن اس کو تازہ کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دشمن مخالفت اور اناد میں شخصی حوالہ سے ایک ایسے بندے کے بارے میں کہ اس وقت کا ہر فرد اپنی زبان پر کہہ رہا تھا کہ اس سے اچھا اور اس سے صادق اور امین شخص ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، لیکن بعد میں آنے والے کس طرح اس کی شخصیت کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا کر مطعون بنانا چاہتے ہیں، کیا لان تان کرتے ہیں۔ وہ بد نصیب جو سورج پر تھوک رہے ہیں اور ان کے منہ پر ہی پڑ رہا ہے، وہ کیفیت جو ہے وہ کچھ پیدا ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس حوالہ سے جواب دے کر کہا کہ ذرا غور کرو، ہم نے تو اپنے نبی کے وہ مشکل کے دن ختم کرنے کے لیے ایک عورت کا انتخاب کیا تھا، اور دوسری طرف تم اپنے الزام کو سامنے رکھو، عین انفوان شباب کے اندر، جوانی کے اس مرحلے میں جب ضبط جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، ایک طاقتور انسان، ایک کڑیل جوان شخص جس کا نام نامی اس میں گرامی بڑے فخر کے ساتھ ہم لے کر اپنے دلوں کو سکون بخشتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے اس بندے نے عین جوانی کے عالم کے اندر ان بدبختوں کو اپنے عمل کے ذریعے جواب دے دیا کہ اگر خواہشات نفس کا پجاری ہوتا تو اس وقت اس خوبصورت نوجوان کے لیے خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو حوالہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، لیکن 25 سال کا ایک عظیم انسان اور نوجوان سب سے پہلے جس شخص کے ساتھ، جس خاتون کے ساتھ شادی کر کے اپنے گھر کا آغاز کرتا ہے اور گھریلو زندگی کو جو ہے وہ شروع کرتا ہے، اس کی عمر اس وقت اس جوان کے مقابلہ کے اندر 15 سال زیادہ تھی۔ 40 سال کی خاتون کے ساتھ ایک نوجوان شادی کرتا ہے، ذرا ان الزامات کو ذہن میں رکھو، کیا اس طرح کی خواہشات رکھنے والا بندہ اسی طرح کی عورت کے ساتھ شادی کیا کرتا ہے اور یہی کچھ کیا کرتا تھا؟ نہیں، اس کے پیش نظر کچھ اور ہی تھا۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کے فیصلے تھے، اس کی حکمتیں میں عرض کر رہا ہوں کسی نہ کسی حوالہ سے، ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی خاتون کے ساتھ جو عمر میں 15 سال بڑی تھی، شادی کر کے محض راستہ نہیں کھولا، بلکہ حالت یہ ہے کہ جب تک اللہ کی یہ بندی اس جہان میں سانس لیتی رہی اور زندہ رہی، لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ماتت خدیجہ، جب تک وہ خاتون اس جہان سے چلی نہیں گئی، عمر کے عین وہ جوانی کے دن، حتیٰ کہ 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی، زندگی کے دن گزار دیے، 50 سال جو ہے وہ بیت گئے اسی وفادار خاتون کے ساتھ اکیلے، الزوجۃ الوفیہ اسے کہتے ہیں، وفادار بیوی، وہ خاتون خانہ۔ تو یہ تھا اصل میں ہمارا وہ موضوع اور عنوان جس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ذرا غور کرنا چاہیے انسان کو کہ جو الزام لگا رہے ہیں حقیقت میں واقعات کس طرح اس کے خلاف ہیں۔ اس لیے پورے فخر کے ساتھ ہمیں اپنے نبی کا دفاع کرتے ہوئے ان بدبختوں کو جواب دینا چاہیے کہ اصل صورتحال جو ہے وہ کیا تھی اور تم کیا باور کرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین میں سے پہلی ماں، پہلی ام المؤمنین جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی قریشیوں میں سے ممتاز خاندان سے تعلق رکھتی تھی، خدیجہ بنت خویلد بن اسد ابن عبد العزى ابن قصی ابن کلاب۔ عجیب اتفاق ہے، دیکھو ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پڑھو، محمد ابو القاسمی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب۔ حضور کے 5ویں جد کے اندر جس شخص کا نام قصی ابن کلاب ہے، یہ خاتون جو ہے وہ اپنے چوتھے نسب کے ساتھ، چوتھے جد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتی ہے، دونوں کا نسب جو ہے وہ مل رہا ہے قصی ابن کلاب پر۔ یعنی یہ چیز بہت زیادہ اس وقت جانی پہچانی ہوئی تھی، لوگ اس کا اعتبار کرتے تھے کہ خاندانی اعتبار سے کس طرح کی خاتون ہے، کس طرح کا گھرانہ ہے، معزز گھرانوں میں سے ایک گھرانہ، عزت دار لوگوں میں سے ایک خاتون، جس کے ساتھ نکاح کے حوالے سے تاریخ میں مورخین اور اس وقت کے حالات کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر بیان کرنے والے لوگ کئی واقعات بیان کرتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اور کسی طرح وہ قابل اعتبار بھی ہے کہ یہ خاتون تجارت کے پیشے سے منسلک تھی، وہ خاتون کے جس نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد سے پہلے 2 بندوں کے ساتھ پہلے نکاح کیا ہوا تھا، اپنے اپنے وقت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اور پھر اس خاتون کو بھی اطلاع ہوئی، تجارت کے کام کے اندر کئی طرح کی روایات پائی جاتی ہیں، ابو طالب نے جب حالات دیکھے اور پھر گھر کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی آسائش نہیں تھی تو اپنے بھتیجے سے کہا کہ تو جن اوصاف کا حامل ہے، ایک خاتون جس کی نیک نامی کا شہرہ پورے عالم کے اندر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، ہر بندہ جانتا ہے، لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ مل کر تجارت کرے، تو اے میرے بھتیجے اگر تو وہاں پہنچے اور آفر کے اپنی پیشکش جو ہے وہ اس کے سامنے رکھے تو تیرے اوصاف کی وجہ سے وہ تیرے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ یعنی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لگاتی، جس کو قراض کہتے ہیں یا مزاربت، عام لفظوں میں مزاربت کہتے ہیں، پیسہ لگاتی تھی جناب خدیجہ، کام کرتے تھے لوگ، منافع ہوتا تو دونوں فریق جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے، نقصان ہوتا تو جناب خدیجہ جو ہے وہ اس کو برداشت کرتی تھی۔ یہ تھا کاروبار ان کا، شام اور یمن کے اندر سفر پر لوگ جو ہے وہ قافلے جاتے اور ایک مرد کو اس کا ذمہ دار بنا کر جو ہے وہ بھیجتی تھی کہ قافلے کو لے جاؤ اور مال اسباب جو ہے اس کی تجارت کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت خدیجہ کو پتہ چلا تو ایک روایت کے مطابق انہوں نے بھی چاہا کہ یہ شخص میرے ساتھ جو ہے وہ تجارت میں حصے دار بن جائے، دوسری روایت میں کہ وہ خود گئے، کسی طرح اطلاع پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپنے غلام کے ساتھ ان کو بھیج دیتی ہوں اور یہ سفر پر چلے جائیں۔ وہاں جب پہنچے ہیں شام کے علاقے کے اندر تو اس سفر میں حضور کی صداقت، امانت
اور تاجرانہ پیشے کے ساتھ حضور کی وابستگی جو پہلے سے موجود تھی کسی نہ کسی صورت میں محنت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجروں کو دیکھا کرتے تھے، جس طرح صحیح حدیث میں آتا ہے ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جس کی تربیت کے لیے اس کو بکریاں چرانے پر مامور نہ کیا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ انتا، آپ نے بھی؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں نے بھی، کنت ارعى الغنم، میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا، لاہل مکہ من قرارید، یہ قرات مقرر کرتے تھے ہم معاوضہ اہل مکہ کی بکریاں میں بھی چراتا رہا ہوں۔ تو یہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معاملات سے واسطہ تھا، لیکن جب مال ہاتھ آیا اور اس مال اور اسباب کی بنیاد پر تجارت کا موقع ملا، ایک صادق اور امین شخص اخلاص کے ساتھ جب محنت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ تو اس غلام میسرہ نے دیکھا کہ عام افراد کی نسبت تو راستے کھلتے جاتے ہیں اس شخص کی تجارت کی وجہ سے، حتیٰ کہ اس نے پھر کچھ اور اوصاف اور خوبیاں بھی جن کا مشاہدہ کیا، اگرچہ وہ روایتیں تاریخ کی ضرور ہیں، کسی مستند حدیث کے اندر حضور نے خود اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ پہلے کے زمانے کی ہے کہ شام کے سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک درخت پر کے نیچے جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے، نستورہ راہب آیا اور اس نے پوچھا میسرہ سے جو غلام ساتھ تھا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو اس وقت نزل تحت هذه الشجرہ، یہ اس درخت کے نیچے اس وقت اترنے والا یہ بندہ کون ہے؟ تو اس نے کہا قریش، رجل من قریش من اہل الحرم، اہل حرم میں سے ایک قریشی ہے۔ تو وہ نستورہ راہب کہتا ہے ما نزل تحت هذه الشجرة الا نبی، اس درخت کے نیچے ہم نے دیکھا ہے کہ جو شخص آتا ہے سوائے نبی کے اللہ تعالیٰ یہاں کسی کو نہیں ٹھہراتا۔ اور پھر کہا کیا اس کی آنکھوں کے اندر کوئی سرخی ہے، خمرہ نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمیشہ رہتی ہے۔ تو وہ نستورہ کہتا ہے کہ پھر یہ شخص جو ہے صرف نبی نہیں، یہ نبیوں کو ختم کرنے والا آخر النبیین بن، یہ تو خاتم النبیین ہے، آخری نبی کی یہ نشانیاں ہیں جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ دیکھا، اور پھر بیسرا نے ایک اور واقعہ دیکھا، یستد الحر، جب گرمی بڑھ جاتی اور پھر اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گرمی میں سائے کے لیے جگہ تلاش کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا یرا ملکین یذلانھا من الشمس، اس دھوپ اور گرمی سے بچانے کے لیے درخت تو موجود نہیں ہوتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا اور وہ سایہ کیے ہوئے تھے اور وہ گرمی کی شدت کو کم کر دیتے تھے، وہ اللہ کے فرشتے آتے۔ یہ جب دیکھا غلام میسرہ نے ساری باتیں آ کر جب اپنی مالکہ کو بتائی تو پھر ان کی خواہش ہوئی کہ مجھے اب اپنا گھر جو ہے وہ آباد کر لینا چاہیے اور اس سے بہتر شخص مجھے زندگی میں نہیں مل سکتا۔ انہوں نے خواہش کی، اپنی خادمہ اور سہیلی نفیسہ کے ذریعے پیغام بھیجا، خود پیغام بھیجا۔ یہ بدبخت یہ بھی الزام لگانے میں جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑتے کہ خدیجہ کے مال کے لالچ کی وجہ سے حضور نے یہ شادی کی تھی۔ وہ معاملہ بالکل برعکس تھا، حضور نے شادی نہیں کی بلکہ یہ آفر تو خدیجہ کی طرف سے آئی تھی کہ ان اوصاف کا حامل جو شخص ہے میں گھر آباد کرنا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ زندگی باقی گزارنا چاہتی ہوں۔ بہرحال وہ جس طرح بھی ہے، واقعہ لمبا ہے، اب حضور نے اپنے چچاؤں کو بتایا کہ اس طرح پیغام ہے، شادی ہو گئی۔ اور پھر حضور کے عقد کے اندر سب سے پہلی خاتون جو اس گھرانے کا حصہ بنی وہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ میں نے عرض کر دیا، ورنہ ان کے فضائل کے اندر احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے، جس میں سے ایک حدیث جو ہے وہ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے بعد حضرت عائشہ کس مقام کی حامل خاتون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کمل من الرجال کثیر، مرد بڑے بڑے کامل ہوئے ہیں، ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیہ امرأۃ فرعون۔ ہاں دنیا میں مرد بڑے بڑے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں وہ مریم بنت عمران کامل خاتون تھی۔ اور پھر ساتھ ہی کہا خدیجہ بنت خویلد، ان میں سے خدیجہ بنت خویلد بھی تھی۔ یہ کامل ترین شخصیتیں خواتین میں سے، جس کے متعلق دوسری حدیث میں آتا ہے 4 کا خط کھینچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر کہا کہ ان میں سے، ان خواتین میں سے یہ خدیجہ بنت خویلد بھی آتی۔ اللہ رب العزت سورہ تحریم میں خواتین کا ذکر کر کے کہا کہ
کچھ ایسی خواتین ہیں جن کے تذکرے کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت. آگے آیت میں فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. یہ فیصلے ایمان اور کفر ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. نبیوں کے گھر کے اندر اگر کوئی کافرہ خاتون موجود ہے تو پھر اس کی جو حیثیت ہے اس کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بطور مثال بیان کرتا ہے کہ جب ایمان نصیب نہ ہو تو نبی کا گھرانہ بھی فائدہ نہیں دیتا. ایمان اصل چیز ہوتی ہے. اور پھر اگر دوسری صورت دیکھیں کہ فرعون جیسے بدبخت کے گھر کے اندر, اس ظالم گھرانے کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے, اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا کر اپنے نبی کی زبان سے کہا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی خیر اور سلامتی والی اور بہتری کی شکل میں زندگی گزارنے والی خواتین ہیں تو ان میں سے ایک فرعون کی بیوی. تو یہ اعزازات اللہ کی طرف سے نصیب ہوتے ہیں جس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضور میرے بعد بھی ذکر کرتے تو اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود کان یکثر ذکرہا, اکثر جس کا ذکر کرتے خواتین میں سے وہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں ما غرت علی احد من النساء ما غرت علی خدیجہ. میں انسان تھی, میں جتنا رشک خدیجہ پر کرتی تھی کسی عورت پر نہیں کرتی تھی, کہ اللہ کے رسول اس کو بھولتے ہی نہیں ہیں. اور فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یذبح الشاۃ, بکری کو ذبح کرتے اور پھر یقطع اعضاءها, اس کے اعضاء الگ الگ کرتے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ثم یبعث الی صدائق خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں پہ اللہ کے رسول گوشت بھیجا کرتے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ حمرۃ الشدائق وہ تو گزر گئی خاتون, وہ سرخ رنگ والی, آپ اس کو بھولتے ہی نہیں ہیں. تو ایک روایت میں آتا ہے عائشہ میں کیسے بھول جاؤں اس خاتون کو, آمنتنی, وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی اذ کفر بی الناس, جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے. صدقتنی اذ کذبنی الناس, اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس, جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کر دیا, ظاہری اعتبار سے میرے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں تھا, اس وقت میرا دلاسا اور میری مواسات اگر کسی کے مال سے ہوئی تو وہ خدیجہ کا مال تھا. اللہ نے مجھے ہیرو جیسی اولاد دی, وہ ساری کی ساری میری اولاد خدیجہ سے ہے. میں کیسے بھول سکتا ہوں اس خاتون کو, اس کے احسانات کو, اس وفادار بیوی کو میں کیسے بھول سکتا ہوں. اللہ رب العزت نے اس جہان میں ہی قیامت تک کے لیے اس دنیا کے اندر سب سے پہلی خاتون جس نے ایمان جو ہے وہ اپنے طور پر حاصل کیا, اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, مگر اس کی تصدیق کے اندر پہلی وحی کو سن کر ایک باشعار, سمجھدار, دانا اور بصیرت رکھنے والی خاتون جب حضور پہلی وحی کے بعد گھر آتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں تو وہ گھر میں جس طرح تسلی دیتی ہیں, جو خوبیاں بیان کرتی ہیں حضور کو دیکھ کر, اور حضور کا روب اور خوف جو ہے وہ جس طرح دور ہوتا ہے, کیا کہتی ہیں وہ سنہری الفاظ جو ہیں اور پھر سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے والی وہ عبارت جو آج قرآن و سنت صحیح بخاری کا حصہ ہے. انہوں نے کہا اے میرے نبی, اس وقت کہا کہ اے میرے خامد, کلا, آپ گھبرائیے نہیں ہے, ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے, آپ کو کوئی تکلیف اللہ نہیں پہنچائے گا. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کا یہ اصول اور دستور ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی خوبیوں والے بندے کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا دے. انک لتصل الرحم, تو تو لوگوں کے لیے جیتا ہے, تو جس طرح رحم دلی تیرے اندر ہے کسی کے اندر موجود نہیں ہے. تقسیب المعدوم, جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا تو کمائی کر کے ان کے گھر پہنچاتا ہے. تقری ضعیف, کوئی مہمان آ جاتا ہے, مہمان نوازی کے لیے آگے بڑھتا ہے, بوجھ نہیں محسوس کرتا. وہ توئین والا نوائب الحق, اگر حق اور صداقت کے معاملہ میں کسی کو کوئی شہادت دینا ہوتی ہے اور پھر تکلیف کو دور کرنا ہوتا ہے تو پیش ہوتا ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ ایسے بندوں کو کبھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا. اس لیے آپ گھبرائیے نہیں. وہ لمبا واقعہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناب خدیجہ ابشر, خوشخبری سناتے ہوئے یہ بات کہتی ہیں جس سے اہل علم نے استدلال کیا کہ اول من آمن بہ خدیجہ, سب سے پہلے جس نے ایمان کو قبول کیا مردوں اور عورتوں میں سے اس انسان کا نام جو ہے, اس عظیم شخصیت کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بے شمار اور چیزیں ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم جو ہے وہ سنتے پڑھتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے گھرانے کے اندر جو خواتین منتخب کی تھی کن اعزازات فضائل اور مناقب کی حامل تھی. اللہ رب العزت ہمیں ان پر فخر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پورے اعزاز کے ساتھ ان کے اس مقام کو آگے بڑھا کر لوگوں کے سامنے ہم رکھ سکیں کہ ہمارے نبی کے گھر کے اندر کس طرح کی عظیم خواتین موجود تھی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.